ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ اور 18واں پارے کے بالکل پہلی دو آیت ہے۔ 18واں پارے کی بالکل پہلی دو آیت ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد عالی شان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کا مفہوم ہے یہ کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ مراد کو پہنچنا مطلب کامیاب ہونا۔ بے شک کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، مراد کو پہنچے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں آیتوں کے بعد تقریباً 5-6 آیتیں اور ہیں، 6 یا 7 آیتیں اور ہیں کہ جس میں الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے بامراد ہونے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ایک مسلمان کو مراد تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے، قرآن کریم کے اس پارے کی شروع ہی میں جو تقریباً 7 یا 8 یا 9 آیتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جس کو 2 آیتیں ہم نے ابھی تلاوت کی۔ بقیہ آیتیں انشاءاللہ کل پرسوں بھی تلاوت کر کے ہم سماعت کریں گے۔ آج انہی 2 آیتوں کو سن لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جس کے پاس ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں ہے، مراد کو نہیں پہنچ سکتا ہے وہ۔ ایک مسلمان کی مراد کیا ہے؟ ہم ہیں مسلمان ایمان والے، ہماری مراد کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ انسان ایک مسلمان بامراد کامیاب کب ہوگا؟ یاد رکھیے، مفہوم ہے علماء کرام کے فرامین کے کہ ایک مسلمان جب اس دنیا سے ایمان کی دولت کو لے کر کے جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ کر کے جنت میں داخلہ پالے، وہی مسلمان بامراد ہوئی۔ عذاب آخرت سے بچے، عذاب قبر سے بچے، وہ عذاب نار سے اپنے آپ کو بچا لے، اچھے کام کر کے۔ مسلمان تو ہے لیکن ایمان ہونے کے ساتھ بندہ نیک کام بھی کرے نا، اچھا کام کرے اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ ہو کر کے جنت چلا جائے، ایسا انسان ہی بامراد ہوتا ہے۔ تو ہماری مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک انسان اگر جہنم میں کچھ دن کے لیے بھی جائے نا، بھی سمجھے کہ وہ انسان مکمل کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا ہی کامیاب ہوگا۔ جس کے پاس دنیاوی دولت تو ہے لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بامراد نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے نظر میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کی مراد آخر کیا ہے۔ آج تو ہماری مراد پیسہ ہو گیا نا، ہماری مراد آج دنیا 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 مراد ہے۔ ہم دنیا ہی کے لیے مرے جا رہے، گویا ہماری مراد دنیا ہی پانا ہے، بس دنیا پالی ہو گئے کامیاب۔ نہیں بھائی، دنیا پانے والا کامیاب نہیں ہے۔ حقیقت میں کامیاب بامراد وہی ہے جس کی آخری زندگی آرام کی ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس پر ہی تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے آتے ہیں،
5 وقت اللہ کی توفیق سے۔ قرآن حکیم میں خود خدا کا فرمان عالی شان ہے، وما توفیق الا باللہ۔ ایک بندہ دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے توفیق پاتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ خدا جس کو توفیق دے وہی نیک کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے توفیق سے ہم اور آپ نماز 5 جگہ ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جمعہ ہو یا 5 وقت نماز ہو، ہم آ کر کے نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں جو قرآن کریم نے بیان کیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیا ہم اس آیت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں؟ صرف اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ بہت لوگ ہوں گے ایسے جنہیں کچھ نہیں آتا ہوگا، وہ بندہ آتا ہے اٹھک بیٹھک کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن یاد رکھیے اٹھ بیٹھ کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز ہے کس کا نام؟ یاد رکھیے نماز اس کار خیر کا، اس عمل صالح کا نام ہے جس عمل سے خدا راضی ہوتا ہے، خدا قبول فرماتا ہے، جس میں سجدہ رکوع وغیرہ کیا جاتا ہے، اس عمل کا نام نماز ہے۔ خالی اٹھک بیٹھے کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ آپ قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، لیکن اپنے مطابق نہیں، اس مطابق جس کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے۔ اس کو یوں سمجھ، ایک بندہ جن کو صورتیں نہیں آتی، تشہد وغیرہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے، وہ بندہ آئے اور ہاتھ مان لے، نظر کہیں، دھیان کہیں، خیال کہیں، اور اعضائے جسمانی کہیں کہیں حرکت کرتا رہے، تو ایسی نمازوں کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ پھر نماز پڑھے کس طرح؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایسی نماز پڑھنے والا بامراد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آئے بس جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر لیے، دھیان پورا دنیا میں لگا ہے، ہاتھ کہیں، پیر کہیں، سر کہیں، ذہن کہیں، خیال کہیں، دل کہیں، اور بندہ چلا گیا، اس زعم میں ہے، اس خیال میں ہے کہ بس میں تو نماز پڑھ لیا، اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ نماز اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے سے انسان بامراد ہوتا ہے۔ یہاں 2 میں چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، نماز جب بھی پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع ہو، خضوع ہو، پھر اس نماز کے بعد جو آپ کو وہ نماز کی محبت آپ کو سمجھ میں آئے گی، پھر تب آپ سمجھیں گے کہ ہاں جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس نماز کی برکت ہی کچھ اور ہے۔ بہت لوگ آتے ہیں نا، ایک بندہ پریشان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، اور حق بات بھی یہی ہے۔ آپ کے دل پر بوجھ ہو، نماز پڑھیے، بوجھ ہٹ جائے گا۔ آپ کا ذہن منتشر ہو، نماز پڑھیے۔ آپ کے دل میں قرار نہ ہو، نماز پڑھیے، ذہن بھی یکجا ہوگا، دل کو قرار بھی ہوگا۔ لیکن ایک بندہ برسوں نماز پڑھتا ہے لیکن دل کو قرار نہیں، ذہن یکجا نہیں ہے، اور اطمینان قلبی نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، کیوں آخر؟ وہ خود غور کرے نا کہ میں جو نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں نماز کو کس طرح پڑھ کے آتا ہوں۔ کبھی ہم سوچیں، اس پہ غور کریں۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں، جو قرآن کا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھیں تو نماز میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں مولا کریم میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مولا میں کہاں، تیری عبادت کہاں،
میں سراپا سیاہ ہوں، میں تو خطا کار ہوں، مولا میں نے دنیا میں ایسے پاپ کیے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب اس طرح سوچے یہ نیت ہو، پھر مسجد میں آئے، نیت باندھے، خشوع اور خضوع۔ ہم سنتے ہوں گے، برسوں سے سنتے آ رہے نا، خشوع خضوع خشوع خضوع، لیکن کیا کبھی آپ نے خشوع خضوع کا مطلب بھی سمجھا ہے؟ سنیے، خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضائے جسمانی، آپ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، بدن ہے، کمر ہے، یہ بالکل خدا کے بارگاہ میں جب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو تو پھر آپ کے ہاتھ کہیں ہلے نہیں، آپ کا سر کہیں گھومے نہیں، آپ کی آنکھیں کدھر کہیں جائے نہیں، آپ کے پیر یہاں وہاں ہٹے نہیں، آپ کے جسم وہاں وہاں یہاں وہاں لچک نہ کرے۔ ایک بار نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، جس طرح سے آپ بادشاہ کے دربار میں چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب آپ نماز کی نیت باندھ لے تو پھر ایسے کھڑے ہو کہ آپ اس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ بارگاہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ کے بارگاہ ہے، ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جو بارگاہ بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہے۔ دنیا میں جو بادشاہ ہوں گے نا، خداوند قدوس سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جیسے دنیاوی بادشاہ کے آگے آپ کھڑے ہوتے ہیں بالکل ہاتھ باندھ کر کے، کوئی حرکت نہیں، اطمینان سے چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کی نیت باندھ لی نا تو پھر آپ اس طرح کھڑے خشوع کے ساتھ، یعنی آپ کے جو جسم ہے نا بالکل حرکت نہ کرے، بالکل ایسے کھڑے ہو لجاجت کے ساتھ کہ آپ اظہار کرے، لگے کہ بندہ بالکل نرمی کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، مولا میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ ورنہ آج دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، نیت تو باندھ لیا، ہاتھ کہیں داڑھی پہ، ہاتھ کہیں جسم پہ، ہاتھ کہیں کان پہ، کبھی کبھی سر پہ جاتا ہے، کبھی بندہ یوں کرتا ہے، کپڑے کو حرکت دیتا ہے، رکوع میں گیا تو پیٹھ سیدھی نہیں، رکوع میں گیا تو رکوع صحیح نہیں ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ یہاں ہلتا ہے وہاں ہلتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہے کہ بندہ نیت کے نماز کی نیت تو باندھ لیا ہے، لیکن آنکھوں سے کبھی دیوار کو دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی چھت کو دیکھتا ہے۔ اجی جس بندے کی نظر کبھی چھتوں کو گھورے، کبھی آگے دیکھ، کبھی دائیں بائیں پھرتی رہے، اس بندے کا خیال نماز میں ہوگا؟ خیال تو کوئی اور ہوگا۔ ایک بار نیت باندھ لیے، آنکھ جہاں رہنے کی وہی رہے، کھڑے ہو تو سجدے کی نظر سجدے کی جگہ پہ دیکھیں، رکوع میں ہو تو پیروں کے پاس دیکھیں، اتحیات میں بیٹھے تو گود میں نظر ہو، سلام پھیرے تو کندھے پر نظر ہو، آپ کا ہاتھ جہاں رہنا ہے وہی رہے، قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے تو بالکل وہی بندہ رہے۔ یعنی بندہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کے جسم سے بھی لگے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، گویا جسم سے بھی یہ بتانا چاہتا مولا میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی تو ہے، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے کھڑے ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کا نام خشوع ہے۔ اور خضوع کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت، اندر کی حالت کا نام خضوع ہے۔ جسم بالکل ایسا ہو اور اندر دل کی کیفیت کیا ہو؟ بس دل خدا کی طرف لگا ہو، دنیا کے بازار کی طرف نہیں۔ بندہ دل سے گویا رب کے بارگاہ میں نماز پڑھے تو ایسے کہ ہاتھ تو اپنی جگہ ہے لیکن یوں لگے کہ بندے کا دل خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے، دل کہیں نہ جائے، وہ سارا دھیان اپنے رب کی طرف لگا کر رکھے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو دھیان اس طرف رہے، رکوع کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو دھیان اس طرف رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یعنی دل بھی وہاں ہو، جسم بھی وہاں ہو، جسمانی اعضاء سے کوئی ایسی ویسی کی حرکت نہ کرے، اور خشوع خضوع ایسا کہ کہیں دھیان نہ جائے، پورا کا پورا دھیان نماز کی طرف ہو جائے۔ جب کوئی بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا تو قرآن کہتا ہے تو کہیں بھی رہے بندہ تو بے شک مراد کو پہنچ جائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیا کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ ہم نیت باندھ لیتے لیکن جسم کہیں اور طرح سے، ذہن و فکر کہیں اور ہوتا، اس لیے جب نماز پڑھے، اور یاد رکھے جب کوئی بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا نا یقیناً اس نماز کے برکت سے اس کی پریشانی دور ہوگی۔ جب بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا، ہزاروں غم بھی ہونا تو
تو نماز کی برکت یہ ہوگی، اس غم کا احساس نہیں ہوگا۔ ہزاروں دکھ بھی سر پر ہو پہاڑ بن کر کے، لیکن بندہ جب خشوع خضوع کے ساتھ رب کی رضا کے خاطر نماز پڑھے گا، ہوگا تو غم دکھ تو ہوگا لیکن احساس نہیں ہوگا انشاءاللہ، دل بھی ہلکا ہوگا اور تمام ٹینشن سے بندہ فری ہو کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا بارہا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، اس کا مفہوم نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا نماز، اور پیغام تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، گرچہ مخاطب صحابہ کرام ہی ہے مگر مفہوم حدیث اور مخاطب اور حکم تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ یعنی ہے مسلمانوں، جب نماز میں کھڑے ہو تو نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے کہا بھی تھا میرے آقا یہ کیسے ہو پائے گا ہم خدا کو دیکھیں؟ تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ تم سے نہیں ہو سکتا، تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال رکھو مجھ کو خدا دیکھ رہا ہے، اور جب بندے کا پورا خیال نماز میں اس بات پر رہے گا کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً رکوع بھی صحیح ہوگا، سجدہ بھی صحیح ہوگا، نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور جب نماز پوری کی پوری اس خیال میں گزرے گی، اس خیال میں مکمل ہوگی کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اس نماز میں خشوع بھی خضوع بھی ساری کیفیت سمجھ میں آئے گی، اور یقیناً پھر اس نماز کی برکت بندے کو دنیا میں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے خدا را نماز کی مکمل آپ پابندی کریں، اور جب بھی نماز پڑھنے آئے نا تو دل و ذہن فکروں کو سب کو مسجد میں لے کر کے آئیں، اور کھڑے ہوں تو ایسے کہ جیسے میں کچھ نہیں مولا، سب تیری عطا ہی عطا ہے، تیری عطا نہ ہو تو میں ایک لفظ صحیح نہ بول سکوں، ایک قدم چل نہ سکوں، ایک کام نیک کام کر نہ سکوں۔ مولا جو بھی میں نیک کام کر پاتا ہوں سب تیری توفیق سے ہے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری بار سورہ قریش کی تلاوت کر لیں، کل سے انشاءاللہ سورہ کوثر، معاون کو چھوڑ دیں گے وہ تھوڑی بڑی ہے، اور انا اعطیناک چھوٹی ہے، اس کو پہلے یاد کر لیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور انا اعطیناک کے بعد اتحیات وغیرہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آج آخری بار اچھے سے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، پھر سے پڑھیں آپ لوگ، بڑی شین ہے، لإیلاف قریش، اس کا بھی خیال کریں، ایک چھوٹی سین ہے اور نقطے والی بڑی شین ہے، دونوں میں اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو معنی مفہوم بدل سکتا ہے، اس لیے جو آپ مجھ سے سنتے ہیں اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء، اس کو پھر سے پڑھیں، ایک بار اور پڑھیں، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، یہ عین گلے میں تھوڑا زور لگائیں، فلیعبدوا 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 رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت الذي کھینچے، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخری بات، ہم جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی بھی سورت آپ پڑھیں، قرآن کریم بیچ سے کبھی پڑھنا شروع کریں تو اگر آپ یہ پہلی بار شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں سورت ختم ہو گئی تو پھر جب بھی نئی سورت کو پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے ہی پڑھیں۔ ایسے جب آپ کھانا کھانے لگیں، دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اپنے گھر میں جب بھی کھانا کھائیں نا، بچوں کو لے کر کے کھانا کھائیں۔ آپ اگر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے نا مل جل کر کے تو اس کی برکت ہوگی۔ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کوشش کریں گھر میں سب لوگ مل کے کھانا کھائیں، اور جب بھی کھانا کھائیں نا آپ بڑے ہیں تو گھر والوں کو بتائیں بچوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس لیے کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کپڑا پہنیں، چپل پہنیں، گھر سے باہر نکلیں، گاڑی پہ سوار ہوں، گھر میں آئیں، کھانا کھائیں، پانی پیئیں، شربت پیئیں، آپ کوئی ٹھنڈا پیئیں، کچھ بھی کھائیں پیئیں، حلال چیزیں، تو تمام چیزوں کے کھانے پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے؟ اپنے گھر میں بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتانے آئے گا؟ ہر انسان اگر کوشش کرے نا میں اپنے گھر میں اسلامی ماحول تھوڑا بھی تو صحیح بنانے کی کوشش کروں گا تو یقیناً خدا کامیابی دے گا۔ کچھ نہ کچھ دن کے بعد اتنا تو نظر آئے گا کہ آپ کے گھر کے بچے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، بسم اللہ وغیرہ چھوٹی موٹی دعائیں تو پڑھ ہی لیا کریں گے۔ اس لیے آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری اپنے گھر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن